بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 57 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پہ ابر کا سایہ کر دیا اور ہم نے تم پہ من و سلوہ نازل کیا، یوں کہا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رزق کے عطا کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ سب کچھ لینے کے بعد ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ایک خاص منصب پہ سرفراز کرتے ہیں، اور اصل منصب جو ہے وہ تو اقامت دین کا ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لگا دیا کہ دیکھو یہ میرے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ حضرت ہارون ہیں، ان کی ساری زندگی میرے پیغام کو پھیلانے میں، پڑھانے میں، سکھانے میں، اس پہ عمل کرنے اور کرانے میں اور اس کو نافذ اور قائم کرنے میں لگے گی، تم ان کا ساتھ دو۔ اور یہ فکر مت کرنا کہ دال روٹی کہاں سے آئے گی، پہننے کے کیا، رہیں گے کیا، ہماری مادی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی۔ دیکھو یہ تمہارا فکر نہیں ہے، یہ تمہاری ساری ضرورتیں ہم پوری کریں گے۔ عزیزان گرامی، ایک معمولی سی کمپنی ہوتی ہے، وہ اپنے کسی کارندے کو کسی کام پہ لگاتی ہے، کوئی منصب دیتی ہے، کوئی پروجیکٹ دیتی ہے، اس کو شہر سے باہر کہیں دور بھیجتی ہے، تو اس کا اچھے ہوٹل میں رہائش کا، کھانے کا، اچھے دھوبی کا، اس کے لیے خادم کا، سواری کا انتظام کرتی ہے۔ ایک عام کمپنی یہ انتظام کرتی ہے۔ کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ وہ انتظام نہیں کریں گے؟ اگر کسی شخص کو اپنے ایک خاص منصب پہ لگا دیں، اس کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ دے دیں، خلافت دے دیں کہ میرے نائب ہو، میرے پیغام کو، میرے دین کو، میری کتاب کو دنیا پہ قائم کرو، اس منصب پہ لگا دیا اور فرمایا تمہیں دھوپ لگتی ہے تو ہم اس بادل کا سائبان تم پر دھوپ میں لگنے دیں گے، اور کھانے میں جو بہترین کھانا ہو سکتا ہے پرندوں کا گوشت، اور ہاں نباتاتی قسم کی مٹھائی جس سے کوئی نقصانات بھی نہ ہو، انتہائی صحت مند، انتہائی لذیذ اور وافر مقدار میں ہم نے تمہیں دے دی، تمہاری ایک ایک ضرورت کو ہم نے پورا کر دیا، اور کہا کہ بس دیکھو جس کام پہ ہم نے تمہیں لگایا ہے اس کام پہ لگے رہو۔ وہ بات نہ ہو جو نذیر اکبر آبادی نے کہی کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ ایسا نہ ہو، کام میں لگے رہو تو بادل کا سائبان اور من و سلوہ تمہیں ملے گی۔ اور فرمایا کہ صرف من و سلوہ ہی کیوں، پاکیزہ رزق بے حد حساب ہم تمہیں دیں گے، کھاؤ، عیش و آرام سے زندگی گزارو اور ہمارا کام کرو۔ لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، انہوں نے ہمارے کام کو چھوڑ کے گمراہی کی راہ اختیار کی، اور یہ ظلم ہم نے ان پہ نہیں کیا تھا، یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر کیا کہ ہماری محبت، ہماری اطاعت، ہمارے دین کے نفاذ اور اس کو ہماری اقامت دین کا راستہ چھوڑ کے، یہ جہاد کی زندگی، مجاہدے کی زندگی چھوڑ کے انہوں نے حصیت
اور مادہ پرستی کی زندگی کو ترجیح دی، یہ اپنے اوپر ظلم کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔